بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں اس وقت میں موجود ہوں ثانیہ نشتر صاحبہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جو کہ ان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ تو یہاں پہ کیا نیو اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہے نیو اپڈیٹس۔ یہاں پہ عمران خان اور ثانیہ نشتر صاحبہ دونوں میٹنگ کر رہے ہیں، اور کیا میٹنگ کر رہے ہیں اور کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا پالیسیز ہیں حکومت کی۔ اور جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی، اور یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور ساری دنیا میں جن غریب ملکوں کے اندر اس سے غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جب غربت بڑھے گی تو ان بیماریوں سے اور زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبقے میں اموات ہوں گی۔ لیکن اس کا جو دوسری چیز ہمیں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہے ایجوکیشن۔ ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور جو ایک ملک تو بڑھتا ہی تعلیم کی وجہ سے آگے۔ تو اس میں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے باقی صوبوں سے کہ ہم نے اب یہ کیا کرنا ہے، کیسے کھولنا ہے۔ تو میں چاہوں گا شفقت آپ پلیز اس کے اوپر بات کریں۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات کی طرح تعلیم کو بھی بہت سارا چیلنج تھا، تو وزیر اعظم نے ہمیں 2 واضح ہدایت اور 2 واضح پلان شروع میں دیے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی طالب علم ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم تعلیم کا عمل کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوشش کریں کہ سارے ملک میں جو بھی تعلیم کے شعبے میں آپ اقدامات کرتے ہیں وہ یکسانیت کے ساتھ ہوں۔ تو جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے، ہم نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ایک کانفرنس، ایک میٹنگ کا ایک مل رہا ہے۔ جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے صوبوں کے ساتھ اور ساری اکائیوں کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ اب 2-3 جو بڑے فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے تھے اور جو کیے، اور جو آئندہ بھی جس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی پڑے گی، وہ پہلا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کب تک بند رہیں گے۔ ہم نے پہلے 31 مئی تک بند کیے، پھر سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ سوچا کہ اس کو 6 ہفتے اور بند کر دیا جائے، اور 15 جولائی تک بند کیا۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ، تو یہ مختصراً بہت سارے اقدامات جو ہم نے ایجوکیشن میں کیے ہیں آپ کی ہدایت پہ، وہ میں نے عرض کیا۔ بہت شکریہ شفقت۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس طرح میں نے کہا کہ یہ سال تک تو اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، یہ کرونا کہیں جانے نہیں لگی 1 سال تک۔ تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے، طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ہم نے اب اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے، اور باہر بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے، اور دنیا سے ایکسپیرنس بھی آ رہا ہے کہ مثلا سویڈن بالکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے 1 سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے، اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا بھی دیکھنا ہے۔ میں چاہوں گا ثانیہ آپ پلیز جو اپڈیٹ دے دیں، جو میں اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ، اتنی شفافیت سے، اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے کم ٹائم میں کبھی بھی پاکستان تو چھوڑے، شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دیا ہے۔ تو ثانیہ اپڈیٹ دے دیں پلیز اپنا۔ بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ احساس ایمرجنسی کیش کو چلائے ہوئے ابھی 5 ہفتے ہو گئے ہیں، اور ان 5 ہفتوں میں ہم نے 85 لاکھ خاندانوں میں امداد، 12,000 روپے کی جو امداد ہے وہ تقسیم کر دی ہے، اور 104 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہو گئے ہیں۔ یہ امداد کس طرح کے لوگوں کو جا رہی ہے اس کا اندازہ صرف آپ کو ان سے مل کے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، دہاڑی دھار مزدور بھائی ہیں، جن کو پچھلے 6 ہفتوں سے کوئی مزدوری نہیں ملی اور جن کے خاندان بالکل فاقوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گھریلو ملازمائیں ہیں جن کو ان کی مالکان نے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دیا ہے اور تنخواہیں بھی نہیں دی۔ یہ وہ ویٹرز ہیں ان چھوٹے ریسٹورانٹس کے جو بند ہیں۔
یہ وہ چھوٹی دکانوں کے وہ لوگ ہیں جن کو ان کے مالکان نے نوکری سے برطرف کر دیا ہے. اس میں باورچی ہیں, اس میں فوٹو اسٹیٹ مشین چلانے والے لوگ ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں نا ہارٹ رینچنگ سٹوریز ہیں, اور ان کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان سے جا کے ملیں. اور ہماری حکومت کو وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں یہ سعادت ملی کہ ہم ایسے مجبور لوگوں کا سہارا بن سکیں اس مشکل کی گھڑی میں. اس بات پہ ہم سب کے سر جو ہیں وہ اللہ کی شکر کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ صرف ایک منسٹری اور ایک محکمے کا کام نہیں ہے. اس میں تمام حکومت کی, تمام کابینہ کی نیک نیتی اور سپورٹ شامل ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ یہ کام بالکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ ہونا ہے اور بالکل ہی میرٹ پہ اور شفافیت کے ساتھ اور قواعد و ضوابط کی پاسداری کے ساتھ ہونا ہے, اور یہ کام اسی طرح ان کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے. آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ 3 کیٹیگریز ابھی تک تھیں. پہلی کیٹیگریز ان خواتین کی تھیں جن کو جو احساس کفالت پروگرام میں شامل ہیں, اور ان خواتین میں ابھی 44 لاکھ خاندانوں کو امداد جا چکی ہے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو کہ 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے جنہوں نے مدد مانگی تھی, اور اس مد میں ابھی تک 30 لاکھ خاندانوں کی معاونت ہو گئی ہے, ان تک رقم پہنچا دی گئی ہے. اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو ڈسٹرکٹ سے آئی تھیں, اور اس میں 8171 والی کیٹیگری لوگ بھی شامل تھے. اور اس مد میں ابھی تک 10 لاکھ لوگوں کو امداد پہنچائی جا چکی ہے. تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ایک ویب